نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولی کون ہوتا ہے؟ ولایت کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا معنی سمجھتے ہیں ولیین سے؟ ولی کس کو؟ کون ولی؟ جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے، جس کو انسان اپنا مددگار سمجھتا ہے، جس پر انسان توکل کرتا ہے، جس پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے دکھ سکھ میں جس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر میں اوروں کی طرف چل پڑوں، ادھر ادھر بھٹکوں؟ جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے نا، اللہ سے تعلق کمزور اس کا پڑتا ہے، تو تب انسان ادھر ادھر کے سہارے ڈھونڈتا ہے، پھر وہ غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. اور جو ہی وہ اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہوتا ہے تو ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں. پھر انسان سب سے پہلے تو اپنی خواہش نفس کا تابع بنتا ہے، من مانیاں شروع کر دیتا ہے، مرضی کرنے لگتا ہے. اور اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی حکم آتا ہے سامنے تو وہ اس کو اس طرح نہیں لیتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. وہ کس طرح لیتا ہے اس کو؟ جو اس کو سوٹ کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے، اور جو اس کی اپنی ایک مخصوص تشریح ہوتی ہے دین کی. اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں کو کیا سوچ کے چھوڑ دیتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنا بھی ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ بول کے کیا کہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی کی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ کے پھر کہا کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اپنے گھر کا کوڑا گلی میں پھینک دیں، کوئی کہے کہ یہ کیا کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا ہوا؟ سبھی تو کرتے ہیں ایسے، کیا ہوا اگر میں نے کر لیا؟ نماز دیر سے پڑھی تو کبھی ملامت کرتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، باقی بھی تو یہی کرتے ہیں. پھر اسی طرح کوئی بھی اصول، ڈسپلن، مثلا ٹریفک لائٹ توڑ دی، کیا کہتے ہیں توڑ کے؟ کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی مثال، کوئی بھی چیز آپ لے لیں، کوئی بھی غلط کام کرنے کے بعد ہم کیا سوچتے ہیں؟ تو کیا ہوا؟ سبھی ایسے کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر کیا؟ تو یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کو دوست بنانے کا نتیجہ سب سے پہلے اپنی منمانی، اپنی خواہش نفس کی پیروی، اپنا خود ساختہ بنایا ہوا دین کا ورژن، جو دل چاہا کر لیا، یعنی پک اینڈ چوز کر لیا، جو سوٹ کیا وہ لے لیا، جو نہیں کیا وہ چھوڑ دیا. اور اگر کسی نے کہا تو کہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے میں کیا کسی شخص کی پھر اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا شخص کبھی بھی تقویٰ کی راہ پہ چل سکتا ہے؟ کیا آپ جنگل میں چلتے ہوئے اگر ایک جھاڑی سے ایک کپڑا پھڑوائیں، دوسرے سے دوسرا، اور پھر کہیں تو کیا ہوا؟ کوئی کانٹا چپ جائے اتنا سا بھی، کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ کانٹا ہی تو ہے، مر تو نہیں گئے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے ایک انسان کی پوری شخصیت وجود میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ تو کیا ہوا شخصیت؟ ہر غلط کام کر کے تو کیا ہوا؟ ایسا شخص نہ استغفار کر سکتا ہے، نہ اصلاح کر سکتا ہے، اور نہ ہی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کوئی شخص اگر کیچڑ میں کھڑا ہو تو آپ اسے کہیں باہر آ جاؤ، تو وہ کہے تو کیا ہوا، کھڑا ہی ہونا، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی زمین ہے، یہ بھی زمین ہے. عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا لائف سٹائل. ایک اور جملہ جو بچوں میں بہت عام ہے نا، سو وٹ آئی ڈونٹ کیئر، ہو کیئرس. آپ دیکھیں آج کے بچے ہر دوسرے جملے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہو کیئرس. یہ الفاظ کیا الفاظ ہیں؟ ہو کیئرس یعنی میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں، مجھے کسی خاص ضابطے یا راستے پہ نہیں رہنا، مجھے اپنی مرضی کے مطابق جینا، میں کچھ بھی کروں کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. اٹس مائی لائف سٹائل، میں ایسے ہی جیتا ہوں، میں یہی کروں گا، جیسے چاہو جیو. کیا یہ نفس پرستی نہ ہوگی؟ اللہ کے سوا اور چیزوں کو اہمیت دینا اور ان پر بنیاد بنانا زندگی کی، یہ سب کیا ہے دراصل؟ اور اسی کو پیچھے کیا کہا گیا؟ بما عصوا، یہی نافرمانیاں. یعنی ہم نافرمانی کس کو سمجھتے؟ کوئی بڑا سا کام کرے تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ نافرمانی. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر
غیر اللہ میں سب سے پہلے ہم خود آتے ہیں. ہم باہر دیکھتے ہیں غیر اللہ، وہ بت، وہ قبر، وہ فلاں وہ فلاں. غیر اللہ میں ہم سب سے پہلے خود ہیں. جب بھی ہم اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی نفس، اپنی خوشی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دراصل اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اب اپنی ذات سے نکل کر جب آپ بندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں تو کس کس پہ کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اگر میں نے یہ کر لیا تو وہ فلاں ناراض ہو جائے گا. ہے کسی کے ناراضگی کا ڈر؟ عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر میں دین پر چلوں تو لوگ مجھ سے خفا ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا، ہم ہوتے ہیں خفا. پھر ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ اور کبھی نہیں سوچتے کہ کیا چھوڑا اور کس کی بات کو چھوڑا. فاطر السماوات والارض کی بات کو چھوڑا. اور کس سے ڈر گئے؟ اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم خالق سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کو ہم رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کو ہم نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنا لیتے ہیں، مددگار اور بھروسے کے لائق، اور خالق اور رازق اور باقی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اطاعت بھی انہی کی کرنے لگتے ہیں، پھر جھکتے بھی انہی کے آگے. پھر اللہ کی اطاعت نہیں ہو پاتی صحیح معنوں میں. گمراہیوں کی راہ